الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين أستعينه وأستغفره وأتوب إليه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين نبينا شفيعنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد سیرت پاک کے مطالعہ میں ہم 10 نبوی تک کے حالات و واقعات کا تقریباً مطالعہ کر چکے ہیں۔ 10 نبوی کے حالات و واقعات میں 2 اہم صدمے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، ان میں ایک صدمہ تھا جناب ابو طالب کی وفات، کہ انہوں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب میری وہ ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کا دفاع کروں، تو تھوڑی پالیسی چینج کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مکمل ہونے کے بعد کہا کہ چاچا جان، اب تک جو کچھ آپ نے تعاون کیا اس پر آپ کا بہت زیادہ شکریہ، لیکن میں یہ کام کر کے رہوں گا، یا تو میری اس راستے میں جان چلی جائے گی یا یہ دین غالب ہوگا۔ لیٹے ہوئے تھے جناب ابو طالب ایسے بستر کے اوپر، اٹھے اور اٹھ کے کہا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، اللہ کی قسم تمہارا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ میں مٹی میں نہ چلا جاؤں، جو چاہے کریں، میری موجودگی میں وہ تمہارے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا، تو رجب 10 نبوی کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا صدمہ پہنچا، اور وہ تھا ام المؤمنین اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، وہ بوڑھی خاتون تھی اور آپ ہمیشہ ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم، انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، انہوں نے اس وقت اپنا مال میرے اوپر نچھاور کیا ہے جب لوگوں نے اپنا مال روکا ہے، تو میں کیسے ان کو بھول جاؤں۔ رمضان 10 نبوی کو ان کی وفات ہے۔ پھر تیسرا جو ایک بڑا واقعہ ہے وہ یہ کہ آپ کی دعوت کا جو تیسرا دور شروع ہوتا ہے وہ مکہ سے بعد ہے، یعنی اس کے بعد مکہ کے حالات ایک دم چینج ہو گئے، قریش اور زیادہ باہمت ہو گئے، آپ کے اوپر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا، کبھی مٹی ڈال رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیوں نہ مکہ سے باہر کوئی ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں ہم اسلام کا مرکز بنائیں اور لوگ جو ہے وہ پریکٹیکلی دین کو دیکھیں کہ دین کیا ہے۔ تو مکہ میں جو ایک مکہ کے قریب جو ایک بڑی آبادی تھی جہاں کچھ سردار یا کچھ لوگ رہتے تھے، آمد و رفت رہتی تھی، وہ طائف تھا جو مکہ سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زید بن حارثہ ان کے ساتھ ان کو ساتھ لے کے تشریف لے گئے۔ 10 دن آپ کا وہاں قیام رہا ہے، اور ان 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا۔ 3 بڑے سردار تھے، عبد یالین، ایک اور مسعود تھا، 3 بڑے سردار تھے، تینوں کے پاس آپ فردن فردن گئے۔ پہلے نے کہا کہ اگر اللہ نے نبی آپ کو بنایا تو میں کعبہ کا غلاف پھاڑ دوں، یہ تبسم کیا۔ دوسرے نے کہا نعوذ باللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں اور تھا جس کو اللہ نے نبی بنایا۔ تیسرے نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ اگر تو آپ نبی ہیں تو میری حیثیت بہت کمزور ہے کہ میں آپ سے بات کروں، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو نعوذ باللہ مجھے آپ سے منہ لگانے کی ضرورت ہے، متکبرانہ انداز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ
آپ نے یہ جو میرے ساتھ رویہ اپنایا اس کو اپنے تاکی رکھیں. آپ پھر باقی لوگوں کے پاس ہیں لیکن لوگوں کی قوت برداشت جواب دے گئے. یہ جو خاندانی رسم رچی بسی ہوتی ہے نا وہ بہت جلدی نہیں جاتی. بندہ کٹ جاتا ہے لیکن رسموں کو نہیں چھوڑتا. کہتے ہیں رسموں کو چھوڑ دے تو ناک کٹ جائے. جی وہ ناک بچانے کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا کہ آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں باقیوں کو نہ اس طرح کا موقع مل جائے. لیکن باقی سرداروں نے بھی اسی طرح کے رویہ اپنایا. بالآخر ایک بڑی پلاننگ کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نوجوانوں کو لگا دیا. وہ آپ پر آوازیں کس رہے تھے, پتھر مار رہے تھے, ہوٹنگ کر رہے تھے. جی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہوجہان ہوئے, آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ زخمی ہوئے, آپ کے پاؤں سے خون بہا جوتوں میں چلا گیا. آپ زخمی دل اور زخمی بدن کے ساتھ یہ قریب میں ایک باغ تھا تقریباً طائف سے 2.5 میل بعید, وہاں آپ تشریف لے گئے. اتنے میں وہ بھی لوگ پیچھے چلے گئے اور وہاں باغ میں ایک انگور کی بڑی کوئی بیل تھی, اس کے سائے میں آپ نے تھوڑی پناہ لی. آپ نے پناہ لی تو اس انگور میں ایک غلام عداس ان کا نام تھا, وہ کام کرتا تھا اور یہ ابنائے ربیع کا باغ تھا. جی وہاں انہوں نے جب دیکھا کہ ایک آدمی آیا تو انہیں انگور کا جو ہے نا گوشہ بھیجا اور کہا کہ ان کو پیش کرے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. وہ جو عداس تھا اس نے کہا یہ یہاں کے لوگوں کی تو یہ عادت نہیں ہے, یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا یہ تو یہاں کے لوگ نہیں پڑھتے, آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ حضور نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. آپ نے فرمایا تم یونس بن متا, یونس علیہ السلام یونس بن متا کی بستی کے ہو؟ وہ اور حیران ہوا کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں. انبیاء جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں, وہ بھی نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اس نے اٹھ کے حضور کی پیشانی کو بوسہ دیا, آپ کے ہاتھ مبارک چومے. یہ سارا منظر وہ باغ کا سردار اور اس کے بیٹے دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا لگتا ہے چل گیا ان کے اوپر بھی, جو انہوں نے مشہور کیا تھا قریش نے اسی طرح یہ واپس کیا تھا. تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اس غلام نے کہا کہ اس روئی زمین پر ان سے اس وقت اچھا کوئی انسان نہیں ہے. جو باتیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں وہ نبی کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا. جی انہوں نے کہا یار مضبوط رہنا کہ ایسا نہ تمہارے اوپر بھی کوئی اثر ہو جائے. انہوں نے تو اپنی بات کی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور پھر آگے چلنے لگے تو جناب جبرائیل تشریف لے آئے. آپ مقام نخلا کی طرف جا رہے تھے تو سیدنا جبرائیل تشریف لے آئے. انہوں نے السلام علیکم کہا. اتنے میں ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آگے بڑھا, اس نے بھی سلام کیا اور سیدنا جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے. اللہ نے سارا منظر دیکھا ہے جو کچھ آپ کے ساتھ طائف والوں نے کیا ہے. تو فرشتے پہاڑوں کے فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو یہ جو طائف کی وادی ہے, جی یہ طائف کی وادی 2 پہاڑوں کے درمیان ہے, ان کو ایسے ہم پہاڑوں کو ملا دیں اور ان کو چت کے رکھ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بل ارجو ان یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا, بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہی لوگ شرک سے بعد آ جائیں گے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے. یہ دنیا تو کہتی ہے نا آج موقع ملا انتقام لے لیں. اگر وہاں ان کو رگڑ کے رکھ دیا جاتا وہ زیر زمین چلے جاتے, آج طائف ہمیں نظر نہ آتا, وہاں مسجدیں نہ ہوتی, وہاں توحید کی صدا بلند نہ ہوتی. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ آپ نے ان کے حق میں بھی حسن ظن سے کام لیا جنہوں نے آپ کو پتھر مارے تھے. پھر آپ نے اپنے رب کے حضور دعا کی ہے. جی اور دعا بڑی پیاری ہے, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی الی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی. اے اللہ میں اپنی ناقدری کی, کمزوری کی جی شکایت صرف تجھ سے کرتا ہوں. جو لوگوں نے میرے ساتھ رویہ اپنایا ہے کیونکہ تو دیکھ رہا ہے, جی انت ربی تو ہی میرا رب بھی ہے, وانت رب المستضعفین اور کمزوروں کا رب بھی تو ہی ہے.
جی اے نہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اگر یہ سب کچھ تمہیں قبول ہے اور تو اس کے اوپر راضی ہے تو فلا ابالی، پھر کوئی حرج نہیں ہے، میں بھی خوش ہوں۔ جی تبدیلی آتی ہے قربانی دینے سے۔ قربانی کے بغیر دنیا میں کبھی کوئی انقلاب نہیں آیا۔ اگر کوئی تھوڑی معمولی تبدیلی آتی بھی ہے تو پائیدار نہیں ہوتی۔ آج 1400 سال پہلے اگر مشرقی اور مغربی جزائر کے اندر اذانیں ہو رہی ہیں تو یہ وہ قربانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں دی ہے اور 10 سال مدینہ کے اندر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو مقام نخلہ میں ٹھہرے، یہ 3 دن وہاں قیام کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج کل عراق، کویت، بحرین اور ابوظہبی سے جانے والے لوگوں کا میقات ہے۔ قرن المنازل بھی اس کو کہتے ہیں، سہل الکبیر بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ عمرے کے لیے جب جاتے ہیں یا حج کے لیے تو وہاں رکتے ہیں، وہاں احرام باندھ کے پیدل جانے والے، یعنی پیدل سے مراد بائی پاس جانے والے یا اپنی سواریوں پہ، باہر جانے والے تو اپنے اپنے ملکوں سے ہی باندھ کے آتے ہیں، تو وہاں احرام باندھ کے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، وہاں کچھ قبائل تھے، ذوالمجاز کے بازار تھے، لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جی اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے؟ جی آپ نماز پڑھا رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت قریب سے گزر رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا اور رک گئے۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، قرآن سنا نا تو رک گئے، قرآن غور سے سنا۔ جی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اہل کتاب جن تھے، اس لیے کہ قرآن پاک نے ان کے قصے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جب یہ واپس اپنی قوم کے پاس گئے تو نے کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، جی ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوا ہے اور اسی طرح کا کلام ہے، یعنی ایک ہی چشمے سے بہنے والا ہے۔ جی اپنی قوم کو جا کے بتایا۔ اسی دوران جنوں کی ایک اور جماعت بھی گزری اور اس نے بھی حضور کی زبان مبارک سے نماز کے اندر تلاوت کی جانے والا کلام پاک سنا، اور وہ مشرک جن تھے، ان کا ذکر سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہنے لگے فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، عجیب کلام ہم نے سنا ہے، اس سے پہلے اس طرح کا کلام ہم نے سنا نہیں۔ ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی نعوذ باللہ کائن ہے، جی اور افلاک عالم میں آپ کی شہادتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، کائن نہیں ہے۔ جو کلام پیش کر رہا ہے وہ کلام مخلوق کا ہے ہی نہیں، وہ کلام خالق کا ہے، اور وہ کلام جس معاشرے میں پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا، وہ معاشرہ انسانوں کا امام بنے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مکہ سے آپ چلے گئے تھے، اب مکہ میں داخل ہونے سے پہلے پناہ کی بھی ضرورت تھی، یعنی ایک وہاں کا آپ یوں کہہ لیں علاقائی رواج تھا، جی کہ کوئی بیر نکل جاتا تھا، چھوڑ کے چلا جاتا تھا تو دوبارہ اس بستی میں آنے کے لیے اگر وہاں مخالفت ہے اس کی تو کسی کی پناہ لے، جی اگر خود تکڑا ہے تو پھر طاقت کے ساتھ ہے۔ تو ابھی آپ کے ساتھ تو وہ جتھا نہیں تھا، اتنے لوگ نہیں تھے کہ آپ فتح مکہ کی طرح اعلان داخل ہو جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 قبائل کو، جی 2-3 قبائل کو دعوت دی کہ میں جو ہے آنا چاہتا ہوں، آپ جو ہے میری حمایت کریں۔ انہوں نے معذرت کی اس لیے کہ وہ قریش کے حلیف تھے، انہوں نے کہا پھر یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بھی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی ہوں۔ عربوں کی یہ بھی ایک اچھی صفت تھی، وہ جس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے ڈٹ کے کھڑے ہوتے تھے، انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم ممکن نہیں ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے۔ پھر آپ نے بنی عدی کو پیغام بھیجا، تو بنی عدی جو تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کا اپنا شہر ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جی وہ بنی عدی جو ہے پورے قبیلے کے ساتھ ان کے سردار گئے جنگی ساز و سامان کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مکہ سے بیک ٹھہرے ہوئے تھے، جو حج کے مقامات ہیں وہاں سے آپ کو لے آئے، اور ابو جہل کا ٹاکرا ہوا بنی عدی کے سردار سے۔ اس نے کہا کیا تم نے بھی دین بدل تو نہیں لیا؟ اس نے کہا نہیں دین تو میں نہیں بدل، لیکن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ ابو جہل نے کہا جس کو آپ نے پناہ دی ہم نے بھی پناہ دی، جی اللہ کی نصرت و مدد آپ کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہے۔ اب مکہ میں بھی آپ نے دعوت کا کام چھوڑا نہیں ہے، لیکن حالات خواہ کیسی ہو دعوت کا کام اس امت میں کرنا ہے، اسی لیے دائی امت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے حج کا سیزن آنے والا تھا، کیونکہ شوال کے مہینے میں آپ طیف گئے تھے اور شوال ہی کے مہینے میں واپس لوٹے تھے، تو بیعت سے قافلے آنا شروع ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حج کے جو قافلے آتے تھے نا، مختلف ڈیرے انہوں نے بنائے ہوتے، خیمے لگائے ہوتے تھے، وہاں آپ چلے جاتے تھے. آپ رات کے وقت گئے اور آپ جب گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ جاگ رہے ہیں. ان کے پاس گئے، تعارف ہوا کہاں سے ہو، کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یثرب سے آئے ہیں، ہمارا تعلق اوس اور خزرج سے ہے. آپ نے کہا یار میری بات سنو گے؟ انہوں نے کہا سنائے نہیں بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ میری تعلیمات ہیں. اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مدینہ یعنی یثرب کے یہود سے سن رکھا تھا، اور یہود ڈراتے رہتے تھے ان کو کہ آخری نبی آنے والا ہے اور وہ بنی اسرائیل کے اندر ہی، یہودیوں کے اندر ہی آئے گا اور ہم اس نبی کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کو ماریں گے. تو وہ بیچارے سہمی تو پہلے بھی تھے، یا سنا ہوا تو پہلے بھی تھا. اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کیوں نہ ہم یہودیوں سے پہلے سبقت لے جائیں. ٹھیک، 6 افراد تھے، 6 افراد تھے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور پھر وہ واپس چلے گئے. یہ 11 نبوی کا واقعہ ہے. 12 کو جب وہ آئے تو ان کی تعداد 12 تھی. 7 نئے افراد ان کے ساتھ آئے تھے. جی ان میں سے پہلے والے 6 میں سے ایک جو ہے وہ نہیں آ سکے، اور 7 نئے تھے اور 5 پہلے والے تھے. یہ آئے اور انہوں نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ بھی کہتے ہیں. اور بیعت کیا تھی؟ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی بھی غلط کام کا ساتھ نہیں دیں گے. جب یہ جانے لگے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ تو معلم بھیج دیں. اب برادری تو ساری وہاں ہے، سارے تو یہاں آ نہیں سکتے، تو کوئی معلم بھیج دیں جو وہاں دعوت کا کام کرے، وہاں لوگوں کے اخلاق سنبھالے، وہاں کو آپ کی تعلیم پہنچائے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کے بھیجا. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ کام کیا. آپ کے ساتھ مدینہ کے ایک نوجوان صحابی جو پہلے وفد میں بھی تھے، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے ساتھ تھے. کام شروع کر دیا، نوجوانوں نے آپ کی بات سننا شروع کر دی. تو کچھ لوگوں نے جا کے اوس اور خزرج کے 2 بڑے سردار جی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے شکایت کی کہ وہ مکہ سے جو نوجوان آیا ہے ہمارے نوجوانوں کو تو نعوذ باللہ وہ گمراہ کر رہا ہے، جی تم تو نوجوانوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. تو سیدنا سعد بن معاذ بڑے سردار تھے اور اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سردار تھے. تو بڑے سردار نے چھوٹے کو بھیجا جا کے سمجھا کہ آپ ہمارے آ رہے ہیں تو ٹھیک رہے، ہمارے لوگوں کو تنگ نہ کرے. یہ گئے اور انہوں نے اپنے انداز میں بات کی جیسے سردار بات کرتے ہیں. تو سیدنا مصعب بن عمیر بات سنتے رہے، بڑے تحمل سے بات سنی، سنتے رہے. جب بات ختم کی تو اس نے کہا، سیدنا مصعب نے کہا میں نے تو آپ کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ آپ مہمان نواز ہیں، ٹھیک میں تو مسافر آدمی ہوں، مجھے جب کہیں گے میں چلا جاؤں گا، لیکن کم از کم میری بات تو سن لیتے، مجھ سے پوچھ تو لیتے. اس کو بھی تھوڑا نا مطلب سب کی ہوئی کہ یار میں کیا کر بیٹھا ہوں، اچھا یار کو کیا کہنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم ان کے نسب کو، حسب کو، گفتگو کو، پیغام کو جانتے اور سمجھتے ہیں، ہم نے شعوری طور پر ان کا ساتھ دیا ہے، یہ ان کی تعلیمات ہیں، ہم جبرن تو کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملا رہے. باتیں تو ساری آپ کی ٹھیک ہے، ساتھ کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر میرا بڑا سردار مان لینا جی سارا کام بن جائے گا. آ کے واپس رپورٹ دی جی، پھر وہ کام جاری رکھا. پھر سیدنا سعد بن معاذ خود آئے، انہوں نے بھی یہی باتیں کی کہ تم یہاں کی کیا کام شروع کر رکھا ہے جی، ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. آپ سنتے رہے، مصعب بن عمیر سنتے رہے جی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے. جب ان کی بات مکمل ہوئی تو وہی کلمات کہے کہ آپ کے بارے میں نے تو یہ سنا ہوا تھا اور آپ نے کیا کیا میرے ساتھ، میں چلا جاتا ہوں، میں تو مسافر آدمی ہوں، اور اگر آپ میری بات سن لیں، مانے نہ مانے جی آپ کی مرضی. بات سنی تو سیدنا سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گیا. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے
قبائل اوس اور خزرج کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرا اس وقت تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ اس دین کو قبول نہ کرو جو میں کر چکا ہوں. شام تک مدینہ فتح ہو گیا اور بغیر تلوار کے فتح ہوا. اسلام کے اوپر بہتان ہے کہ تلوار استعمال ہوئی اور لوگوں کو قتل کیا ہے. مدینہ جو پہلی ریاست بنا ہے بغیر تلوار کے ایک سچے داعی نے فتح کیا ہے. دعوت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. لوگ بدلتے ہیں, آج بھی لوگ اس انتظار میں کہ تبدیلی آئے. اور پھر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مکہ کے شہزادے تھے جی, اچھا لباس پہنتے تھے, بہترین خوشبو لگا کے گزرتے تھے, اور جب کسی گلی سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے لگتا ہے مصعب گزر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. جب فوت ہوئے جی تو جسم کے اوپر پورا کپڑا نہیں تھا کفن کے لیے, اتنا ہی کپڑا تھا. سر ڈھانپتے تھے پاؤں ننگا ہو جاتا تھا, پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں کی طرف گھاس رکھ دو, یہ جنت کا راہی جنت کی طرف روانہ ہو رہا ہے جی. دوسرے جو سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے فرمایا مکہ والوں کا صدیق ابو بکر ہے اور مدینہ والوں کا صدیق سعد بن معاذ ہے. اور جب سعد بن معاذ فوت ہوئے تو سیدنا جبرائیل تشریف لے آئے, آ کے کہا یا رسول اللہ آج آپ کی امت کا وہ بندہ اٹھ گیا ہے جس کے اٹھ جانے سے عرش عظیم کانپ اٹھا ہے. مدینہ کی ریاست بن رہی تھی نا جی, اس میں کردار تھا جی. تو سعد بن معاذ کا یہ مقام ہے. بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ مدینہ تبدیل ہو گیا, یثرب تبدیل ہو گیا. اور اگلے سال حج کے موسم میں یثرب والوں میں سے 75 افراد حج کے لیے آئے. اور بھی مدینہ کے لوگ آئے تھے, لیکن یہ جو 75 افراد تھے یہ مسلمان تھے. انہوں نے راستے میں طے کر لیا کہ یار کب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بے یار مددگار چھوڑیں گے, ہم اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتے. تو یہ باتیں آپس میں طے کر کے اور ساتھ کہا کہ رات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور پھر بات کریں گے. تاریخ بھی طے ہوگی, وقت بھی طے ہو گیا. اور عموماً وقت طے ہوتا تھا رات کے آخری حصے میں, جب قافلے اور سردار اور پارٹیاں سو جاتی تھی, حج کا سیزن تھا. اسی جمرہ عقبہ کے اوپر ایک جہاں 10 ذی الحجہ کو رمی کی جاتی ہے نا, 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ کے اوپر رمی کی جاتی ہے, وہیں اسی وادی میں جمع ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ کی مدینہ میں یثرب میں تشریف آوری کن شرائط کے ساتھ ممکن ہے, یعنی کیا شرائط ہے آپ کی, ہم چاہ رہے ہیں آپ کو ساتھ لے جائیں. حضور نے فرمایا باقی شرائط تو وہی پہلے والی تو رہیں, ایک شرائط یہ رکھی کہ جب میں آ جاؤں نا تو اپنے جان مال اولاد سے بڑھ کے میری حفاظت کرنی ہے, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے جی. یہ باتیں کر رہے تھے تو ساتھ وہی نوجوان صحابی اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ انصار کے لوگوں کو حضور کا ہاتھ پکڑ لو, اس ہاتھ کے پکڑنے میں تمہاری دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے. اچھا بڑے باتیں بھی ہوتے ہیں نا مختلف ذہن رکھنے والے. ابو الحسن بن التیان وہ بھی تھے جی, یہ بھی یثرب سے آئے تھے. انہوں نے کہا انصار کے لوگوں ذرا ٹھہر جانا, میں نے ایک سوال کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہا یا رسول اللہ ہمارے تو پورے اپنا مدینہ کی یہودیوں کے ساتھ کچھ معاہدے بھی ہیں جی, اللہ آپ کو فتح دے گا, آپ تو غالب ہو جائیں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ جب مکہ کو بھی فتح کر لیں مدینہ میں بھی آپ کا غلبہ ہو جائے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ مدینہ کو چھوڑ کے ہم واپس یہاں مکہ آ جائیں. حضور نے فرمایا نہیں, اب تمہارا خون میرا خون ہے, جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری صلح بھی ہوگی, جس کو تم پناہ دو گے میں بھی اس کو پناہ دوں گا, اور جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری جنگ بھی ہوگی. تین بیعت ہو رہی تھی تو ایک اور انصار میں سے یہ مدینہ سے یثرب سے آئے ہوئے تھے, ان کا نام بھی عباس بن عبادہ تھا. انہوں نے کہا کہ لوگوں اس بیعت کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے, یہ صرف ہاتھ پکڑنا نہیں ہے, اس بیعت کا مطلب پورے عرب سے جنگ ہے, تلواروں کی جھنکاریں ہوگی, تمہارے بیٹے اور کلیجے کٹیں گے, تمہارے اموال تباہ ہوں گے. اگر یہ سب کچھ تم برداشت کر سکتے ہو, سب کچھ برداشت کرتے ہو, اس ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑنا, یہ ہاتھ چھوٹ نہ جائے, دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. سیدنا عباس بن عبد المطلب بھی تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ
یہ بھی اسلام کا اعلان نہیں انہوں نے کیا تھا لیکن اسلام قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے انصار کے لوگوں کو کہا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہو نا کہ وہاں ہم لے جاتے اور ہمارے اوپر کہیں دباؤ پڑا تو ہم چھوڑ دیں گے تو ان کو یہی رہنے دو، پوری برادری ساتھ ہی ہے، ہم کم از کم ان کے دین پہ نہیں بھی ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بارات اسد بن سرارہ رضی اللہ تعالیٰ پھر اٹھے، انہوں نے کہا نہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں گے۔ سب سے پہلے جو بیعت کرنے والے تھے وہ نوجوان اسد بن سرارہ تھے، پکڑے رکھا حضور کا ہاتھ، کافی دیر تک پکڑے رکھا۔ پھر کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا چھوڑو کسی ہماری باری بھی آنے دو۔ جی ان 75 افراد میں 73 مرد تھے جنہوں نے ہاتھ رکھ کے بیعت کی، اور 2 عورتیں تھیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بیعت لی۔ حضور نے کبھی غیر محرم عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، کبھی غیر محرم عورت کا ہاتھ لے کے بیعت نہیں کروائی۔ جی آپ نے زبانی بیعت لی، یا کسی کو کہہ دیتے تھے چادر کے ذریعے ان کا ہاتھ پکڑا کے جی ان سے کہہ دیتے تھے آپ کلمات کہلوا دیں۔ تو 75 افراد بیعت کر کے روانہ ہوئے۔ قریش کو بعد میں خبر ہوئی، بڑا انہوں نے دباؤ ڈالا یثرب والوں کے اوپر، لیکن معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام ہجرت کا اعلان کر دیا۔ اب ایک مضبوط سہارا مل گیا تو قافلے جو ہے نا روانہ ہونے شروع ہو گئے۔ پہلا جو قافلہ نکلا وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ تھے ان کی اہلیہ تھی اور ان کا بیٹا تھا۔ جب یہ بیر نکلے جی مکہ سے بیر نکلے تو ابو سلمہ جو تھا وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ نکلا، تو ان کی بیوی کے جو میکے والے تھے یعنی سسرال جو تھے ابو سلمہ کے وہ آ گئے۔ انہوں نے کہا تم نے جانا ہے تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیتے، ہمارے یہ روایت نہیں ہے۔ جی بیوی اور بچے کو روک دیا۔ ابو سلمہ تھوڑا آگے بڑھے اور دوسرے اشارہ کرتے ہوئے کہا ام سلمہ تمہارا راستہ بند ہو گیا، میرا راستہ تو کھلا ہے نا۔ لوگ تو نظریات بدل لیتے ہیں نا کہ میں بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ان کے پاس ابو سلمہ کے گھر والے کہے ان کا بچہ ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، ہمارے بیٹے کا خون ہے، تم نے اپنی بیٹی کو ہمارے بیٹے کے ساتھ نہیں بھیجا تو ہم اپنا بچہ تمہیں کیوں دیں؟ بچہ سسرال والوں نے لے لیا۔ ایک باپ الگ، اس کی بیوی الگ، اس کا بیٹا الگ ہے۔ اسلام کے لیے قربانی ہے۔ ہجرت جان بچانے کا نام نہیں ہے، ہجرت اسلام اور نظریے کے دفاع کا نام ہے۔ یہ ہجرت کا باب کھلا ہے تو مدینہ کی ریاست وجود میں آئی ہے نا جی۔ یہ ہجرت کا باب کھلا ہے تو قریش مکہ نے گھٹنے ٹیک حدیبیہ کے موقع پر حضور کے سامنے آ کی شرائط مانی ہے اور اسلام کی بالادستی کو قبول کیا ہے۔ بہرحال ام سلمہ ہر روز جا کے وہاں جہاں جدائی ہوئی تھی بیٹی رہتی تھی۔ سال گزر گیا، سال کے بعد جی ام سلمہ کے گھر والوں کو خیال آیا کہ یار ہم نے کیوں روکا ہوا ہے، یہ اس کے نکاح میں جانے دے، اس نے زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے نا، جانے دیں ان کو۔ ادھر ابو سلمہ کے گھر والوں کو خیال ہے یار ایسے بچے کو ہم نے ماں باپ سے دور کیا ہوا ہے، کم از کم ماں کے حوالے کر دیں جی۔ تو سیدنا ام سلمہ جو ہے ان کے ساتھ بیٹا پہنچا، ایک عورت اکیلے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کے مدینہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتی ہے جی۔ راستے میں عثمان بن ابی طلحہ ملے، انہوں نے کہا یہ زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ، سسرال والوں نے بھی اور بیکے والوں نے بھی، اب تو وہ ایسے نہیں ہم بھیجتے جی، بے شک جو بھی ہمارا دین ہے یہ تو ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ آپ کو لے کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، آگے آگے وہ تھے، پیچھے پیچھے یہ تھی۔ مدینہ کے قریب یثرب کے قریب پہنچ گئے تو کہا کہ یہ یثرب ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، تم چلی جاؤ۔ جب وہ جانے لگے تو ام سلمہ کہتی ہے میرے پاس اور تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اللہ کے حضور دعا کی یا اللہ اس کا دل بھی اسلام کے لیے پھیر دینا جی، اور فتح مکہ کے موقع پر عثمان بن ابی طلحہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے میں اس کے بعد کچھ اور لوگ نکلے جن میں جناب عمر بھی تھے ہجرت کے لیے۔ تو جناب عمر نے کہا پہلے تو نکل گیا بیت، پھر واپس آ کے کہا کہ عمر جیسا آدمی بھی ڈر کے ہجرت کرے اور نکلے، واپس آئے اور آگے کہا کہ عمر آپ آج ہجرت کے لیے نکل آئے۔ کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، کسی نے اپنی بیٹی کو بیوہ کروانا ہو تو وہ آئے عمر کو روک لے، جرأت کے ساتھ ہجرت کے لیے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے مسلمان ہجرت کے لیے یثرب کی طرف جا رہے ہیں۔ نبوت کا 14واں سال شروع ہو چکا تھا، سفر کا مہینہ تھا۔ قریش مکہ نے یہ پلان بنایا کہ اس سے اچھا اور موقع کب ہمارے ہاتھ آئے گا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا کچھ چند ایک لوگ اور ہیں، بڑے لوگ تو وہاں سے چلے گئے، اب ہم ہاتھ ڈالیں۔
پلاننگ کرتے تھے. دارالندوہ اپنے پارلیمنٹ کے اندر 27 صفر کو دوپہر کے وقت انہوں نے ایک بڑا اجلاس بلا کے پلان بنایا کہ کوئی فیصلہ کون کام کرنا ہے, اس بڑھتی ہوئی تحریک کو روکنا ہے, اور اس کے روکنے کی واحد صورت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے. اور بھی کچھ تجاویز آئی لیکن کہا کہ ان کو قتل. اب یہ کام اکیلے کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. جی ہوئی نیٹو والا اتحاد بنایا, کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیتے ہیں اور یک بارگی آپ کے اوپر حملہ کریں گے, آپ کا خون جی مکہ کے تمام قبائل کے اوپر تقسیم ہو جائے گا. بنی ہاشم کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وہ ان سے جو ہے وہ اپنا بدلہ لے. اس لیے انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان آ جائے, اور جب رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے جائیں تو گھر کا گھیراؤ کر لیے جائیں, اور صبح جب نکلنے لگے تو یک بارگی حملہ کریں. اس کے اوپر اتفاق ہو گیا. جب یہ فیصلہ ہوا ٹھیک اسی وقت جناب جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو بھی ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. اس سے پہلے جناب ابوبکر صدیق ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کو روک لیا تھا. جی تو آپ سیدھے جناب ابوبکر صدیق کے پاس گئے, اپنا پورا پلان بتایا اور کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آج رات میں نے اپنے بستر پہ نہیں لیٹنا. پلان پورا تیار ہو گیا. جی جانا شمال کی طرف ہے, حضور کا دفاع بھی بڑا مضبوط ہوتا تھا. جی آپ گئے جنوب کی طرف, جی غار ثور نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے, وہاں آپ گئے. 3 دن آپ وہاں رہے گی حالات کا جائزہ لینے کے لیے. مکہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی. دن بھر تھڑوں کی خبریں, گلیوں کی خبریں, مطاف کی خبریں, دارالندوہ کی خبریں ساری اکٹھی کر کے جب لوگ سوچ جائیں تو ہمیں آپ نے غار ثور میں آ کے بتانا ہے. راستوں کی خبریں اکٹھی کرنے کے لیے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جناب ابوبکر صدیق کے چرواہے تھے, بکریاں چراتے, ان کی ڈیوٹی تھی نظر رکھنی ہے راستوں کے اوپر اور آ کے ہمیں رات کو خبر دینی ہے. وہ رات بکریاں ہانپتے ہوئے لے جاتے تھے, دودھ بھی پلاتے تھے اور خبریں بھی دیتے تھے, اور صبح منہ اندھیرے جناب عبد الرحمن بن ابی بکر واپس آ جاتے تھے اور جناب عامر بن فہیرہ اپنی بکریوں کو لے کے نکلے. 3 دن تک آپ حالات کا جائزہ لیتے رہے. اچھا مکہ میں اعلان ہو گیا جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جناب ابوبکر کو, دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ لائے, ہم ہر ایک کے بدلے 100 سرخ اونٹ دیں گے. یہ 100 سرخ اونٹ شاہی انعام تھا. آپ یوں کہنے آج کی 100 لیموزین ہے, یہ بڑا انعام تھا. لوگ نکلے ہوئے. ابو جہل بھی اپنے قبیلے کے ساتھ وہاں پہنچ گیا غار ثور کے دہانے پہ. غار ثور کے دہانے پہ پہنچے. جناب ابوبکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا. یہ غار جن دوستوں نے دیکھی ہوئی نا گہرائی میں ہے, پیالے کی صورت میں ہے, اوپر ایسے نا ایک بڑا پتھر آیا ہوا ہے, آر پار روشنی آ جا رہی ہے, ہوا کی کراسیں ہوتی ہے. بندہ نیچے بیٹھ جائے نا تو اندر سے بیٹھ کے باہر والوں کو تو دیکھ رہا ہوتا ہے, باہر والوں کو دیکھنے کے لیے لازماً جھکنا پڑتا ہے. جناب ابوبکر صدیق پاؤں دیکھ رہے تھے ان کے. آپ ڈرے, آپ کے آنسو بھی آئے, گھبرائے. آپ جب گھبرائے تو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی دیکھا کہ وہ کر رو رہے ہیں. آپ نے پوچھا کیوں, کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ دشمن باہر آ گئے. اندازہ اٹھانا ہے جو ہمارے پیچھے, جو کہ دیکھ لگا تمہیں تو کاٹ کے رکھ دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان خطرے میں ہے, دشمن ہتھیار لے کے باہر کھڑا ہے, اور حضور کیا کہہ رہے ہیں, ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. وہ دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ. یہ ہم ایسے ہی ڈرے ہوئے ہیں, ہم اہل توحید بھی ڈرے ہوئے ہیں. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی, تم مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی اچھا عمل کرے گا کسی کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. دشمن غار کے دہانے پہنچ کے کھوجی ان کو کہہ رہے ہیں کہ خدا یہاں تک آیا ہے, ناکام ہو کے واپس لوٹتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غار ثور جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کر لو, دنیا کی ساری قومیں تمہاری غلام بن جائیں گی. بہرحال واپس چلا گیا دشمن. اب ربیع الاول شروع ہو گیا ہے, یکم ربیع الاول ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور چھوڑتے ہیں. اب آپ نے دیکھیں ایک اور یہاں بڑی پیاری حکمت ہے. اسلام کسی غیر مسلم کے خون اور جان کا پیاسا نہیں ہے.
جو گائیڈ مقرر کیا نا عبداللہ بن اریقط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غیر مسلم تھے، اب یہ اپنے آبائی دین کے اوپر تھے لیکن قابل اعتماد تھے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اچھا انسان تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ کر رہا ہے قابل اعتماد، اس کی خدمات دی جا سکتی ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت کا جو گائیڈ تھا، راستوں کو جاننے والا، وہ نام مسلم تھا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خدمات دی، آپ روانہ ہوئے اور نکلتے گئے۔ اب مکہ میں اعلان ہو چکا تھا۔ ام المومنین اما عائشہ روایت کرتی ہیں، سیدہ اسماء روایت کرتی ہیں کہ اوالی مکہ سے نا ایک ترانہ گونجتا ہوا آیا جی، اور اس ترانے نے آ کے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے رفقاء کو بہترین اجر دے۔ وہ ام معبد کے خیمے پہ آئے ہیں اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ کوئی جن تھا جس کی آواز گونج رہی تھی جی۔ جناب سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں بھی کسی نے آ کے خبر دی، ہم بنو خزاعہ کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، آ کے کسی نے خبر دی، وہ جن کی تمہیں تلاش تھی نا وہ سیدھی روڈ کے اوپر یعنی علاقے کی طرف سے وہ جا رہے ہیں۔ تو جناب سراقہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا نہیں کوئی نہیں جا رہا، میں تو بھی نہیں جایا وہاں سے ہو کے۔ سراقہ کہتے ہیں جناب سراقہ کہتے ہیں مجھے اپنے نام کا تھا، تو کہتے ہیں میں چپکے سے وہاں سے اٹھا اور میں جا کے اپنے گھوڑے کو تیار کیا، نکالا، اپنے تیر تلوار ساتھ لیے نکل گیا، یہاں تک کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا جی۔ آپ جا رہے تھے اور جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ سراقہ ہے، حضور نے فرمایا کچھ نہیں کر سکتا، اطمینان کے ساتھ چلتے رہو جی۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے للکارا، جب میں نے للکارا نا تو میرا جو گھوڑا تھا اس کو ٹھوکر لگی، اس کے اگلے دونوں پاؤں یوں لگ رہے زمین کے اندر دھنس رہے ہیں، چاروں طرف پتھر، پتھریلی زمین کے اندر دھنس رہے ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے قسمت کا تیر نکالا، میرے ہاتھ میں وہ تیر آیا جو مجھے ناپسند تھا، انعام کا لڑائی تھا۔ پھر گھوڑے کو نہیں لگائی، آگے بڑھا، پھر ٹھوکر لگی، پھر وہی 3 دفعہ ایسا ہوا، اور تینوں دفعہ میرے تیر نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ انسانوں کے بس میں ہے ہی نہیں۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ رک جائے میری بات سن لیں۔ بات کیا تھی؟ مجھے امن کی تحریر لکھ کے دے دیں، جان خطرے میں ہے جی، اللہ کے رسول کی جان خطرے میں ہے، دشمن تلوار لے کے پیچھے ہے، اور اللہ کے رسول سے وہ اپیل کر رہا ہے کہ مجھے امن کی تحریر لکھ دیں۔ اور حضور فرما رہے ہیں سراقہ تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب کسریٰ کے قدم تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کسریٰ صرف ایک فرد نہیں تھا، ایک سپر پاور تھی، شاہ ایران، عرب اس کا نام لیتے ہوئے کانپتے تھے، اور اسی موقع پہ سراقہ بھی کہتے ہیں کسریٰ بن ہرمز آپ شاہ ایران کی بات کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں شاہ ایران کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں جو زمین میرے پیروں کے نیچے عنقریب آپ اس کے بھی مالک ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے وہاں امن کی ایک تحریر لکھ دی ہے، یہ دنیا کا پہلا امان نامہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کو لکھوایا اور پوری دنیا کو یہ میسج دیا۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ معاف کرنا تو وہی معاف کرنا گنا جائے گا نا جس میں طاقت کے باوجود معاف کر دیا جائے۔ کمزور تو سارے معاف کر دیتے ہیں، انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا وہی معافی گنی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے امان نامہ لکھ کے دیا، اور جب مکہ فتح ہوا تو وہ امان نامے والی چٹ سراقہ کے ہاتھ میں تھی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں میں سراقہ بن مالک ہوں اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میرے پاس جی۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر وہ وقت بھی آیا، آگے انشاءاللہ سیرت کے سبق میں پڑھیں گے کہ جب مدائن فتح ہوا جی، کسریٰ سلطنت ٹوٹی، شاہ ایران کے وہ کنگن اور تاج مسلمانوں کے قدموں میں تھا، جناب عمر کا زمانہ تھا، اور حضور نے فرمایا اینا سراقہ، سراقہ کدھر ہے؟ سراقہ کو بلایا گیا، اور جناب عمر نے کہا میرے نبی کی بشارت ہے، ایک دفعہ ہاتھ میں پہن کے مجھے دکھا دو جی۔ اسلام کمزور نہیں ہے، اسلام محنت مانگتا ہے، اسلام اپنے پیروکاروں سے اپنی وفاداری چاہتا ہے جی۔ صرف نام کا ساری زندگی مسلمان بن کے رہنا جی، صرف ساری زندگی اپنا قبلہ سیدھا کرتے رہنا اور زندگی کا روٹ سیدھا نہ کرنا، یہ کوئی وفاداری نہیں ہے اسلام کے ساتھ۔ اسلام کہتا ہے زندگی کا روٹ سیدھا کرو، دنیا تمہاری انتظار کر رہی ہے، مشرق و مغرب سے انتظار میں ہے، کوئی اٹھے اور ہمیں امن دے، عزت دے، وقار دے، اور ظالموں سے ہمیں نجات دلائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آگے گئے تو ام معبد کے خیمہ ہے جی، وہ خیمہ تھا۔
ام معبد ایک دیہاتی خاتون تھی، صحرا میں خیمہ لگا ہوا تھا، آگے سین تھا، اور یہ جو کافرے جاتے تھے نا، مکہ سے شام جاتے تھے یا یثرب جاتے تھے، قریب سے گزرتے تھے اور کچھ وہاں رکتے تھے، وہ پانی شانی دودھ کھجوریں اکٹھی رہتی تھی. جس دن حضور پہنچے نا جی، اس دن عجیب اتفاق تھا، اس کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی. اللہ کے رسول اترے اور اس کو محسوس ہوا کہ کوئی معمولی چیز نہیں اتری. جی پوچھا، اس نے کہا ہمارا تو معمول ہے، کوئی ہمارے اس خیمے میں اترتا ہے تو ہم بغیر پوچھے مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن آج عجیب اتفاق ہے. خیمے کے ایک کونے میں بکری کھڑی تھی، مریم، جو چل نہیں سکتی تھی ریوڑ کے ساتھ، تو اس کو گھر باندھا ہوا تھا کہ یہ چارہ والا ڈالیں گے. حضور نے فرمایا کہ آپ کی اجازت ہو، ہم اس سے دودھ دو رہے. اس کو بڑا تعجب ہوا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا اس میں آپ کو دودھ نظر آتا ہے؟ حضور نے فرمایا آپ ہمیں اجازت دیں. ہمیں اجازت دے بھی معبد نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا، بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا، بسم اللہ پڑھی، بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا. حضور نے ایک دفعہ دودھ دوا، آپ نے ساتھ چلنے والوں کو پلایا. حضور کی سنت ہے، آپ نے ساتھ چلنے والے، آپ نے پارٹنر جی ان کا خیال رکھا جائے. ان کو پلایا. دوسری دفعہ حضور نے دودھ دوا، خود پیا. تیسری دفعہ دودھ ہونے کے بعد گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے. ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے جی، گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے. ابو معبد شام کو آئے نا، تو انہوں نے پیالے میں دودھ دیکھا. انہوں نے کہا دودھ کہاں سے ہے؟ اس نے کہا کچھ نہ پوچھیں، ایک خوبصورت انسان میرے خیمے پہ آیا ہے، اس کے آنے کے ساتھ یہ خیمہ خوشبو سے بھر گیا ہے. اس نے اس مریم بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے، اس کے تھنوں سے اس نے دودھ دوا ہے. ابو معبد کی کبھی بھی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. ابو معبد کہنے لگے جس طرح تم بیان کر رہے ان کا حلیہ، معبد ہے نا، بڑے پیارے انداز حضور کا حلیہ بھی بیان کیا ہے. جس طرح تم ان کا حلیہ بیان کر رہے ہو، ان کے ساتھیوں کی صفات بیان کر رہے ہو، مجھے لگتا ہی ہے کہ یہ وہ قریشی نوجوان ہمارے خیمے پہ ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. وہ یہ ساری برکت اسی کی ہے جی، بغیر دیکھے تصدیق کی. یہ نبوت کا معجزہ ہے، یہ نبوت کا معجزہ ہے. اور انبیاء علیہ السلام سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے. امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ امت کے لیے پیغام یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تم ہمارے راستے پہ نکلو تو صحیح، ایک نہیں ہم ہزاروں راستے آپ کے لیے کھول دیں گے. صحراؤں کے اندر ٹھنڈا پانی ملے گا، مریم بکریاں دودھ دیں گی، خشک درختوں میں تازہ پھل دیں گے. اس سے بڑی اور نعمت کیا ہے؟ کوئی اس راستے میں نکلے تو صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آگے نکلے تو زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اطلاع ملی ہوئی تھی کہ قافلہ نکلا ہوا ہے، 100 اونٹ بھی ہے. یہ بھی اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ نا حضور کی طرف آ رہے تھے کہ ہم گرفتار کر لیں گے، جو بھی اپنا پلان ہوگا ہم بھی 100 اونٹ جو ہے نام میں لے جائیں گے. آگے بڑھے نا تو حضور نے دیکھا کہ وہ ہماری طرف آئے. آپ نے فرمایا خرج سہمک، تمہارا حصہ نکل آیا ہے اور تمہارا حصہ اسلام ہے. وہ تو وہی ڈھیر ہو گیا جی، وہی ڈھیر ہوگا، اندر بدل گیا. تقریباً 12-14 افراد تھے. اس نے اپنی دستار اتاری وائٹ سفید رنگ کی اور اپنے نیزے کے اوپر جی لہراتے حضور کے قافلے میں داخل ہو گیا اور راستے میں قبائل کو پیغام دے رہا تھا کہ آنے والا امن کا سفیر آ رہا ہے جی. اب ذرا دیکھیں اللہ کی برکات، حضور گھر سے اکیلے نکلے تھے، کوئی لشکر نہیں تھا نا جی، جان خطرے میں تھی. اللہ نے بیر سے آپ کی مدد شروع کر دی. بیر سے قبائل آ رہے ہیں آپ کے ساتھ. اور جب حضور مدینہ پہنچے، یثرب پہنچے، تو پہلا پڑاؤ آپ کا کہاں تھا؟ قباء میں تھا. 80 سے زائد افراد آپ کے ساتھ تھے. اور مدینہ کے وہ لوگ جو کہہ کے آئے تھے کہ ہم آپ کو پناہ دیں گے جی، ان کو جب اطلاع ملی تو سارے اپنے گھروں میں گئے. اور گھروں میں جانے کے بعد جنگی لباس پہن کے، زرے پہن کے، تلواریں لے کے، تیر ساتھ لے کے حضور کا استقبال کر رہے تھے. حالانکہ وہاں کو خطرہ تو نہیں تھا، دنیا کو بتا رہے تھے کہ جس نبی کو ہم نے اپنے پاس آنے کی دعوت دی ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے. کوئی کمزور نہ سمجھے، کوئی بے یار و مددگار نہ سمجھے. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے. ایک روایت میں 8 دن آپ کا وہاں قیام رہا، ایک روایت میں ہے کہ 14 دن آپ کا قیام رہا. لیکن قباء پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا وہ کیا ہے؟ اپنا گھر نہیں بنایا، اپنے چھت کی فکر نہیں ہے، آپ نے ساتھیوں کے ڈیرے بسانے کی فکر نہیں ہے. پہلا کام آپ نے کیا مسجد قباء کی
بنیاد رکھی جی، مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مسجد پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا لمسجد اسس علی التقویٰ، یہ ہماری تمام مساجد کی بنیاد تقویٰ ہے، کوئی مسلک پرستی کسی مسجد کی بنیاد نہیں ہے، یہ ساری مساجد اللہ کا گھر ہیں، اور دنیا کے ہر مسلمان کو اپنے مسلک اور سنت کے مطابق دنیا کی ہر مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ تو آپ نے وہاں بنیاد رکھی، وہاں قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی طرف روانہ ہوئے، جمعہ کا دن تھا، محلہ بنی سالم میں آپ پہنچے، نماز جمعہ کا وقت آ گیا، آج کل وہاں مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور نے اپنی امامت میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا جی، محلہ بنی سالم میں مسجد جمعہ میں آپ نے جمعہ پڑھایا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آگے آگے، بڑا خوبصورت منظر ہے جی یثرب کا، چھتوں کے اوپر بچے خواتین ہیں، گلیوں میں لوگ ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جی یہ شعر پڑھے جا رہے ہیں اور آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ مدینہ کے لوگ کھاتے پیتے لوگ تھے، ہر آدمی کی خواہش تھی میں اونٹنی پکڑوں اور حضور کی میزبانی کروں، مہمان نوازی کروں، خدمت کروں جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ جناب ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کے حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی، آپ وہیں اترے، ان کا ڈبل سٹوری مکان تھا، انہیں کہا یا رسول اللہ آپ اوپر رہے، انہوں نے فرمایا نہیں میرے پاس لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوگی، میں یہیں نیچے جو ہے نہ رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نیچے رہے، مدینہ پہنچے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کل کے پروگرامات کر کے اندر ہم باقی جو ہے چیزیں کچھ بتائیں گے۔ مدینہ پہنچ کے آپ نے ریاست کی بنیاد رکھی، پہلا انسانوں کو ایک تحریری آئین دیا، 56 دفعات تھیں جس میں 27 مسلمانوں کے حقوق تھے، 27 میں غیر مسلم کے حقوق تھے جی۔ ہجرت کا باب کھلا ہے تو مدینہ کی ریاست وجود میں آئی ہے، مدینہ کی ریاست وجود میں آئی ہے تو احکامات نازل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مدینہ کے اندر حج کی فرضیت، روزے کی فرضیت، نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، تجارت کے احکام جی، اور اسی طرح سے لین دین کے جو معاملات ہیں وہ یہ سارے مدینہ کی ریاست میں نازل ہوئے کہ ایک اسلامی ریاست کو کیسے ہونا چاہیے، اس کی بیت کے اوپر قرآن کھڑا ہے کہ کس طرح تمہیں چلنا ہے، تم اس کی طرف رخ کر کے چلو قرآن کی طرف تو دنیا تمہیں سپر پاور مانے گی، اگر قرآن کو چھوڑ دو گے تم اربوں کے اندر ہوگے، پونے دورہ میں نا قرآن سے منہ موڑو گے تو دنیا میں تمہاری طاقت کا کہیں وجود نہیں ہوگا۔ سیرت کا پیغام یہ ہے۔ آپ میں آخر میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی، یہ جو آپ کے ساتھ لوگ تھے گھر چھوڑنے والے، پتھر کھانے والے، مارے کھانے والے، یہ ان کے اندر اصل میں کون سی چیز تھی جن کو تسلی دے رہی تھی؟ پہلی چیز تھی اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان تھا، دوسری جو چیز تھی نا بے مثل قیادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جہاں گزرتے تھے نا پھول وہ کہتے چلے جاتے تھے، جو آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا وہ تبدیل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا جی۔ آپ کی ایک قید کو مفاد پرست نہیں ہونا چاہیے، ایک قید اپنے کارکنان کا خیر خواہ ہو، سربراہ مملکت کو رات نیند نہ ہے، اپنی عوام کے لیے جاگے جی۔ بے مثل قیادت نے عرب کی سرزمین کو بدلا ہے اور مشرقوں کو ایک رب کی بندگی میں دے دیا ہے۔ آج میری اور آپ کی یہی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ ہمیں سروے زمین کے اوپر رہنے والے انسانوں کو اللہ کی بندگی میں دیں۔ ہم جہاں جس جگہ ہوں، اسلام قدر یہ نہیں کہ سب کو چھوڑ چھڑا کے مسجد میں آ جاؤ، کاروبار کرو، وہاں بیٹھی ہماری دلیں کتنی صاف ستھری ہونی چاہیے کہ لوگ بدلے بغیر نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو اسی طرح قوت کے ساتھ کھڑا کریں جس طرح حضور نے کھڑا کر کے صحابہ کو دیا اور صحابہ نے اس کو قائم رکھتے ہوئے اپنی نئی نسل کو دیا ہے۔ اللہ اس دین کی دنیا میں ایک بار پھر قائم کر دے انشاءاللہ۔ کل کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہیں، اس میں پورا آپ کا جو جنگی دفاع اور پلان ہے اس کے اوپر مختصراً ہم بات کریں گے۔ یہ ہینڈ بل جو ہے آپ جاتے ہوئے ضرور لے جائیں، خود بھی شریک ہوں اور دوست احباب کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔